عزیز طالب علم ساتھیوں، طالبات، آج ہم ایک ایسی جگہ پر یہ پروگرام کر رہے ہیں جہاں پر رہنے والے بسنے والوں کی اکثریت نے ہجرت کی دوہری سنت، سعادت اور مشکلات برداشت کی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ یہی اورنگی کی گلی کوچوں میں نظریہ پاکستان کہیں نڈھال سا، پریشان سا گھومتا پھرتا ملتا ہوگا ہمیں یہاں پر۔ پچھلی دفعہ اسی طرح کے ایک پروگرام میں نے کہا تھا اور پوچھا بھی تھا، اور یہ بات برسہ برس سے میں پڑھتا آیا ہوں کہ جو بات آپ سوچتے ہیں اور بار بار سوچتے ہیں اور ہر بار سوچتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اس پہ عمل کرتے ہیں، اور جو عمل بار بار آپ کرتے ہیں، مستقل کرتے ہیں، وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے، اور وہ عادت جو ہم میں اور آپ میں ٹھہر جائے وہ ہمارا کردار بن جاتی ہے، اور ہمارا کردار بالآخر ہماری ڈیسٹینیشن ہوتی ہے، ہمارا مقدر ہوتی ہے۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ این ای ڈی میں یہ بات ہو رہی تھی، میں نے کہا کہ شاید سن 1770 تھا، 71 تھا، مجھے صحیح تاریخ یاد نہیں ہے۔ دیکھیے کس طرح سوچ کی تبدیلی سے خطوں اور قوموں کی تقدیر بدلتی ہے۔ کہ ایک صاحب برطانیہ میں کہیں آواز آ رہی ہے میری؟ شور زیادہ اس لیے شاید نہیں آ رہی ہو۔ کہ ایک صاحب برطانیہ میں بیٹھے ہوئے تھے، سیب کے درخت کے نیچے، ایپل کے درخت کے نیچے، اور ان کے سر پہ ایپل گرا۔ انہوں نے اوپر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا، انہوں نے چاروں طرف نہیں دیکھا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا اور یہ میں ایپل کھا لوں۔ انہوں نے چاروں طرف دیکھا اور یہ سوچا یہ ایپل نیچے کیوں گرا ہے۔ آپ کو پتا ہے اس سوچ نے کتنا سفر کیا ہے؟ وہ ایپل جو اس کے سر پہ گرا تھا اور اس نے جو سوچا، اس کی وجہ سے ایک ایپل میرے پاس نہیں۔ یہ ہے سوچ کا سفر۔ اس ایپل میں دنیا کی سب سے بڑی لائبریری ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ سب سے بڑا شاپنگ سینٹر ہے اس لائبریری کے اندر، اس ایپل کے اندر۔ اس ایپل میں آئندہ آنے والے وقتوں میں سارے اسکول، یونیورسٹی سما جائیں گے۔ اس کے ہوتے ہوئے لائبریری آثار قدیمہ میں نظر آئیں گی۔ اس سوچ نے وہ ایپل جو میرے ہاتھ میں تھما دیا ہے، ابھی میرا اور آپ کا مقدر ہے۔ ہم اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں یہ ہمارے مقدر کا فیصلہ کرے گا۔ اس سے تعلیم حاصل کرنی ہے یا چیٹنگ کرنی ہے؟ اس سے کچھ سیکھنا ہے یا دوستیاں بنانی ہیں؟ اس کا فیصلہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ اس کا صحیح استعمال یہی رہے گا آنے والے 50-100 سال میں۔ میرے اور جن کے ہاتھ میں ہتھیار ہے وہ ہار جائیں گے، جن کے ہاتھ میں ہتھیار ہے وہ ہار جائیں گے، جن کے ہاتھ میں یہ ہوگا اور صحیح استعمال ہوگا۔ یہ بھی ہتھیار ہے، یہ مار بھی سکتا ہے اور قوم کا مقدر بنا بھی سکتا ہے۔ تو آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ اسی لیے وزیر صاحب کو ہم نے یہاں بلایا تھا کہ دیکھیے سب سے اہم سرمایہ یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ تو ہم تیار ہیں
آنے والے وقت میں آج امریکہ اور یورپ میں جو کامیاب قومیں ہیں، جو وہ معاشرے جو تعلیم یافتہ، ترقی یافتہ، مہذب، طاقتور اور جمہوری ہیں، وہاں پر ہمیشہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہر مشکل کے پیچھے ایک اپرچونٹی چھپی ہوتی ہے۔ ہم 10 سال پہلے تک بھی، بلکہ آج بھی کہا جاتا ہوگا کہ سب سے بڑا خطرہ بڑھتی ہوئی آبادی کا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس ٹیکنالوجی نے اس کو بھی بہت کم کر دیا۔ چین جس کی سطح غربت 1998 میں 40% تھی، آج چائنا کی شرح غربت 1% سے 0.1%، یعنی 1 ارب آبادی کو چائنا نے غربت سے باہر نکالا ہے۔ 1998 میں کہتے ہیں 1970 میں، ابتدائی طور پہ 1970-72 میں چائنا میں بھوک سے 2 کروڑ لوگ مرے تھے، جس کا دنیا کو 1998 میں پتہ لگا۔ 1998 میں انڈیا کی شرح غربت 50% تھی، آج اس کی شرح غربت 12 سے 15% ہے۔ یہ دونوں ممالک کیا ہیں؟ ان کی آبادی کو ملا دیا جائے تو دنیا کا کتنا فیصد بنتا ہے؟ اس وقت 6 ارب کی آبادی ہے، 7 ارب کی، ان کی ملا دیا جائے تو 2.5 ارب سے زیادہ بنتی ہے۔ یہ کہاں بستے ہیں؟ چین اور ہندوستان ہمارے دونوں جانب بستے ہیں۔ یاد رکھیے گا، دنیا میں کبھی ملک نے ترقی نہیں کیا ہے، خطہ ترقی کرتا ہے پورا۔ اگر فرانس کے مڈل کلاس کے لوگ کھڑے نہ ہوتے تو یورپ کا مقدر بدلنا نہیں تھا۔ تو اس وقت آپ کا خطہ ترقی کر رہا ہے، پورا خطہ ترقی کر رہا ہے، صرف ایک جزیرہ ہے پاکستان، افغانستان، جو اپنی جگہ ہے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ جب آپ کے ارد گرد لوگ ترقی کر رہے ہیں، جب پاکستان بنا تھا تو ارد گرد کے خطے میں آبادی اور وسائل کا سب سے بہترین تناسب پاکستان میں تھا۔ پاکستان کو اپنے سے ملتے جلتے حالات کا جائزہ لینا چاہیے۔ پاکستان میں رقبہ اور وسائل مغربی پاکستان کے مشرقی پاکستان سے دگنے بہتر تھے۔ ایسا ہے؟ وہاں پر کاٹن پیدا نہیں ہوتی ہے، وہاں پر تیل اور گیس بھی موجود نہیں ہے، وہاں پر اتنی بڑے بڑے زرعی زمینیں بھی نہیں ہیں۔ امین بھائی بات کر رہے تھے کہ پانی کا مسئلہ ہے۔ ہاں جناب، پانی کا مسئلہ ہے، لیکن نلکے کے پانی کا مسئلہ نہیں ہے، آنکھوں کے پانی کا مسئلہ ہے۔ اس ملک میں آنکھوں کا پانی صحیح ہوگا، آنکھوں میں پانی ہوگا تو اس مسئلے کا، ملک کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، نلکے کے پانی سے نہیں ہو سکتا ہے۔ پاکستان اس لیے ترقی نہیں کر پا رہا ہے، چین نے شنگھائی کو بنایا اور شنگھائی نے پوری چین کو تعمیر کر دیا۔ کچھ جگہیں اور کچھ خطے، کچھ جگہیں اور کچھ شہر ممالک اور قوموں کا مقدر ہوتی ہے،
اس پاکستان کا، اس قوم کا مقدس یہ شہر ہے جہاں پہ آپ رہتے ہیں. اس پاکستان کی مجبوری ہے کہ جب تک خوشحالی سر جھکا کر کراچی میں داخل نہ ہو، پاکستان تک پہنچ نہیں سکتی. ہم نے کراچی سے خوشحالی کو بائی پاس کرانے کی کوشش کی، وہ پاکستان کو بائی پاس کر کے چلی گئی. پاکستان کے وسائل کراچی سے منتقل کرانے کی کوشش کی ہم نے پاکستان کے دوسرے حصوں میں، وہ بنگلہ دیش چلے گئے وسائل، وہ ملائیشیا چلے گئے، وہ دبئی میں لگ گئے. تو جب تک آپ کی سوچ صحیح نہیں ہوگی، آپ کا مقدر صحیح نہیں ہو سکتا. جب تک پاکستان کی سوچ صحیح نہیں ہوگی، پاکستان کا مقدر صحیح نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے عرب دنیا میں تیل نکال دیا تھا نا ان کی محبت میں. کچھ فرق پڑا ان کو؟ کتنی ہارورڈ یونیورسٹیاں ہیں آج کل عرب دنیا میں، کتنی آکسفورڈ یونیورسٹیاں ہیں. لوگ وہاں پڑھنے آتے ہیں یا ابھی بھی 50 سال کا تیل نکلنے کے بعد بھی ان کے لوگ ہی پڑھنے جاتے ہیں؟ تو آپ کی طاقت کی بنیاد میں پاکستان کو پھر آفر کر رہا ہوں. پاکستان کو تبدیل کرانا ہے تو ان لوگوں سے کرائیے کہ جنہوں نے پاکستان بنایا تھا. وہ پاکستان کے انجینئر ہیں، ان کو پتا ہے پاکستان کو کہاں سے صحیح ہونا ہے، کون سا پرزہ خراب ہے. میں نے بتا دیا نا، نلکا خراب نہیں ہے، آنکھوں کا پانی خراب ہے. آپ لوگ اپنے لیے سوچنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیے، آپ جس عمر میں آپ ہیں، آپ نے اپنے لیے صحیح سوچ لیا، پاکستان کے لیے خود بخود صحیح سوچا جا سکے گا. سوچئے، چلیے اپنے لیے کیا سوچتے ہیں اس 1 منٹ میں. یا پھر یہ سوچئے کہ آج نہیں سوچا تو 10 سال بعد آپ کی عمر کیا ہوگی. اس وقت سوچ رہے ہوں گے تو کیا کر پائیں گے، اور آج سوچیں گے تو کیا کر پائیں گے. اور 20 سال بعد سوچنے کا خیال آیا تو کیا سب کچھ آپ کے ہاتھ سے نکل نہیں گیا ہوگا؟ کوئی ایسا میکینزم حیدر بھائی آپ ہی بنا لیں. ان کے ساتھ ہمارا ریلیشن نہیں ہوگا، ان کے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ نہیں ہوگا تو ہم اندھیرے میں ہوں گے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ پاکستان جا کا رہا ہے. اور جنہوں نے پاکستان بنایا تھا ان کے بچے پاکستان کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، این جی او میں والوں سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ کہیں مجھے ڈر ہے کہ کہیں بہت اچھا وقت ہم پہ نہ آ جائے. امین بھائی، یہ انٹر والوں کے لیے اسکالرشپ آئی ہوئی ہے احساس پروگرام میں، ان سب کو دلوائیں. یہاں پہ انٹر والے کتنے ہیں؟ یہ لڑکے پڑھ رہے ہی نہیں پڑھ رہے. دیکھو، میں ایک دن میں بغیر مرضی کے 14 سال ملک سے باہر رہا، امریکہ سے واپس آیا تو سندھ میڈیکل کالج کی بس نظر آئی جس نے مجھے ڈاکٹر بنایا ہے. میں نے جھانک کے دیکھا 4 لڑکے بیٹھے تھے، ساری لڑکیاں ہیں. اور ان لڑکیوں میں سے 40% شادی کے بعد گھر بیٹھ جاتے. تو یہ آپ پہ ہے، آپ اپنی بیویوں کو نوکریاں کرنے دیجیے گا، پڑھنے دیجیے گا. ان کی مدد کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا ہے. سب نے کہا کہ پاکستان سے اس لیے امید باندھ کے رکھنی چاہیے، اس لیے امید باندھ کے رکھنی چاہیے کہ یہاں کی 60% آبادی نوجوانوں میں مشتمل ہے. ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے تو یہ ہماری امید ہوں گے. اگر ہم اپنی ذمہ داری نہیں پوری کریں گے تو یہ ہمارے لیے خطرہ ہوں گے. ان کو قلم اور یہ ایپل تھمانا ہے یا کلشن کو تھمانا ہے، اس کا فیصلہ یہ لوگ نہیں، یہ لوگ کریں گے یہاں پہ بیٹھ کر. اسی لیے حیدر بھائی کو بلایا ہے، خطرے میں بلایا ہے کہ آپ کی آگے مدد کریں گے. کتنے لوگ انٹرپرینورشپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی آئیڈیا ہے آپ کے پاس؟ اگر آئیڈیا نہیں ہے
آج ایک گیراج میں بنے ہوئے آئیڈیا نے دنیا کو بھی تبدیل کیا ہے، اور دنیا کا سب سے امیر انسان بھی اس گیراج سے نکلا ہے۔ نام پتہ ہے نا آپ کو؟ بل گیٹ۔ اس کے پاس تعلیم بھی اتنی نہیں تھی، آئیڈیا موجود تھا۔ اور فرق پتہ ہے نا آپ لوگوں کو ڈگری کا اور تعلیم کا کیا ہے؟ پتہ ہے؟ ڈگری اب کام میں آنے والی 20 سال بعد، جو آپ کو آتا ہے وہی کام آئے گا۔ دنیا کی 20 30 40 بڑی کمپنیوں نے ڈگری کی شرط ختم کر دی ہے۔ اگر آئیڈیا ہے، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، انٹرپرینورشپ کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کی وجہ سے حکومت میں گئے۔ احساس کامیاب نوجوان پروگرام سے ان کو کنیکٹ کرائیے، ان سب کو۔ یہ قرضے لیں، موٹر سائیکل مت خریدنا خدا کے لیے، اس کے گاڑی مت خریدنا اس قرضے کے لیے، کپڑے بیچ دینا اپنے اور اس قرضے میں ملانا اور اپنے لیے کام شروع کرنا۔ میں جب تھا تو میں نے کہا تھا کہ ان سب کے لیے ایک آئیڈیا بینک بناؤ۔ آئیڈیا بینک بن رہا ہے، آئیڈیا بینک بن گیا ہے، اس کا اعلان ہونا رہ گیا ہے۔ آپ اپنا آئیڈیا بھیجیں، اگر وہ آئیڈیا اس قابل ہوا تو وہ نیو یارک کی سڑکوں پہ دوڑے گا۔ یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے۔ آپ کا آئیڈیا اس قابل ہوا، انشاءاللہ اس کو کوئی نہیں چرا سکے گا، پہلے چرائے جا رہے تھے۔ آپ کا آئیڈیا اس قابل ہوا تو وہ بہت بڑا اس کا مکان ہوگا سلیکون ویلی میں۔ مکان سے زیادہ امکان پہ نظر رکھیے۔ یہ نہ شکاری دور ہے، نہ زرعی دور ہے، یہ نہ صنعتی دور ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دور بھی چلا گیا ہے۔ گوگل ایج بھی چلی گئی ہے۔ اٹ از این ایج آف پاسبلٹی۔ آپ کے لیے دنیا کھلی ہے، اور ہمارے دروازے دل اور باہیں بھی آپ کے لیے کھلی ہوئی ہیں۔ ہم آپ کے لیے ہیں اور آپ کے ذریعے انقلاب لائیں گے۔ میں غیر ضروری بات کر چکا ہوں، ٹائم پہ لے چکا ہوں، بہت بہت شکریہ۔